السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے لیلۃ القدر پر، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی اس رات میں اگر ہم عبادت کریں ایک رات میں اور باقی 1000 مہینے اگر ہم عبادت کرتے رہیں پھر بھی جو ہے ویسے عبادت نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم اس رات کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ ماہ رمضان چل رہا ہے اور ہمارا یقین ہے کہ بے شک رمضان کی ہر ایک رات جو ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر جو ہے نیکی اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، اور جس ثواب کی امید رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں جو ہے وہ نیکی اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن کیونکہ اس مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق ایک ایسی رات ہمیں بتائی گئی ہے جو کہ جو ہے 20 رمضان کے بعد شروع ہوتی ہے، اور ان 10 راتوں میں ہمیں اس رات کو ڈھونڈنا ہے۔ ان 10 راتوں میں ہمیں لگاتار عبادت کرنی ہے تاکہ کوئی ایسی وہ رات ہمیں مل جائے جس میں ہمیں وہ اعزاز حاصل ہو، وہ ثواب حاصل ہو جو کہ 1000 مہینے میں ہم عبادت کر کے نہیں کر سکتے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تمہارے بیچ میں جو ہے ایک ایسی رات کہ جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ تو ہمیں بھی وہ رات نصیب ہو، تو ہمیں چاہیے کہ پھر جو ہے جو طاق راتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے، یعنی جیسے کہ 21ویں رات ہو گئی، پھر 23ویں رات ہو گئی، پھر جو ہے 25ویں رات ہو گئی، پھر جو ہے 27ویں رات ہو گئی، پھر وہ جو ہے 29ویں رات ہو گئی۔ ان راتوں میں سے کوئی وہ ایک رات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلے اس حدیث کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے۔ کیا فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے کہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ ابن ماجہ پاک کی حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے کہ جس میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس رات سے محروم رہا، یعنی جس نے اس رات کی قدر نہیں کی، جو اس رات سے محروم رہا تو اس نے وہ جو ہے ہر بھلائی سے محروم رہا، یعنی پھر دنیا میں چاہے وہ کوئی بھی بھلائی کر لے وہ بھلائی اس کے کام نہیں آنے والی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس رات کی قدر کریں، جو طاق راتیں ہمیں بتائی گئی ہے ان طاق راتوں میں جہاں تک ہم سے ہو سکے عبادت کریں ہم، تاکہ ہمیں بھی وہ ثواب ملے جو کہ ہم 1000 مہینوں میں ہم نہیں کما سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے کہ وہ ہمیں ایک رات میں دے رہا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا معمول تھا اس رات کے بارے میں؟ اگر آپ جو ہے کتاب اٹھا کر دیکھیں گے، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اس رات کو پانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو 20ویں رمضان کے بعد سے لے کر چاند اگنے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن رات جو ہے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہر روز اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے لیے ہمیں بتانے کے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ اے میرے امتیوں تمہیں جو ہے یہ طاق رات ڈھونڈنی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقہ بھی بتا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابن ماجہ پاک کی حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے آپ جو ہے 10 دن اور 10 رات میں خوب اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ طاق رات آتی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے، وہ ساری چیزوں کے جاننے والے ہیں، ہم کس حال میں ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں، اور ہم کس حال میں آگے ہوں گے وہ یہ بھی جانتے ہیں، کیا پہلے ہوا وہ بھی جانتے ہیں، کیا ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور کل قیامت تک کیا ہونے والا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ تو ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ جانتے تھے کہ جو ہے ہر ایک رمضان میں کون سی رات جو ہے وہ جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ میرے امتیوں تمہیں لگاتار جو ہے طاق راتوں میں عبادت کرنی ہے، جو بھی عبادت جو ہے طاق رات آئے گی تم جو بھی عبادت کرو گے تو پھر تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینے جو عبادت اگر تم کرو گے ان میں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کر دے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں کیا کرتے تھے؟ تو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو جو ہے لطائف المعرفت نام کی کتاب ہے، اس میں اگر اٹھا کر آپ دیکھو گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ رات پا لیتے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو سب سے پہلے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی ہمارے لیے غور کرنے والی بات ہے کہ حضور زیادہ تر نمازیں پڑھا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر دعائیں کیا کرتے تھے۔
یعنی ہمیں سیدھا طریقہ یہ بتا دیا حضور علیہ السلام نے کہ یہ جو طاق راتیں ہیں نا، تمہیں کرنا کچھ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور آخر میں تمہیں دعائیں مانگنی ہے۔ یہ ہمیں طریقہ بتا دیا گیا کہ حضور علیہ السلام اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ اب اس کو لیلۃ القدر میں ہوتا کیا کیا ہے، اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کا بھی میں اس کے بارے میں بھی تھوڑا آپ کو بتا دوں۔ لیلۃ القدر جو رات ہوتی ہے، شب قدر جس کو بولتے ہیں آپ، یہاں پر ہمارے یہاں پر جس کو مشہور ہو گیا کہ 27 رات جس کو بولا جاتا ہے، اس رات میں سب سے پہلے کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں جو ہے دنیا بھر کے سارے احکام آنے والے سال میں جتنے بھی، یعنی جب تک واپس جو ہے یہ قدر شب قدر نہیں آتی تب تک کے سارے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نافذ کرتا ہے۔ اگر آسان زبان میں اگر آپ سمجھیں تو دنیا کے جتنے بھی احکام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں نافذ کرتا ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قانون کو پاس کرتا ہے، آپ یوں سمجھ لیجیے۔ دوسری وجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ہر ایک کام پر فرشتوں کو مامور کرتا ہے، الگ الگ کاموں پر اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو ڈیوٹی لگاتا ہے۔ اور تیسری، کیونکہ یہ رات تمام راتوں کی سردار ہے، کیوں نہ ہو جب حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو پھر یہ تمام راتوں کی سردار ہوئی، تو اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور ایک جو ہے آپ جو جا کر کے تفسیر خازنہ آپ پڑھو گے تو اس میں یہ بھی ملے گا کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور اس عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے اس عمل کی قدر ہوتا ہے، تو یعنی اس عمل کی جو اس عمل کا قدر کیا جاتا ہے، تو اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اب اس کے فضائل کیا ہے، یعنی اگر بندہ اگر اس رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب کتنا عطا کرتا ہے، کتنا ثواب اسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چند اقوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اس رات میں جب عبادت کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ثواب کتنا عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلے حدیث پاک جو ہے وہ مسلم پاک کی حدیث پاک ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب قدر کی رات کو عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ، میں نے جب نماز توبہ کا طریقہ آپ کو نیچے جب میں نے بتایا تھا، اس سے نچلے والے ویڈیو میں آپ جا کر دیکھو گے، تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ایمان بندے کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ کتنے ہی سجدے کر لے، کچھ بھی کرتا پھرے، اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کا ایمان بھی مکمل ہو اور پھر سچے دل سے نماز پڑھے، سچے دل سے جو ہے قرآن پڑھے، سچے دل سے اللہ کا ذکر کرے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی ساتھ میں عزم کریں، آپ ساتھ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں کہ ساتھ میں یہ بھی آپ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد میں نے جتنے پیچھے گناہ کیے ہیں اس کے بعد میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ رات ہی ایسی ہے کہ اس رات میں آپ کا ہر ایک عمل، ہر ایک توبہ، ہر ایک جو ہے نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ دوسری جگہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ آپ اس عمل کو غور سے سننا، اور جیسے ہی طاق رات آپ کے سامنے آئے تو اس عمل کو آپ ضرور کرنا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ظواہر خمسہ میں نام کی کتاب اس میں موجود ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 27ویں رات آئے رمضان کی جب 27ویں رات آئی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے ظواہر جو ہے خمسہ، کتاب میں ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی 27ویں رات آتی ہے اور اگر کوئی بندہ ایمان والا مومن 2 رکعت نماز نفل اس طرح سے ادا کرے، 2 رکعت نماز نفل اس طرح سے ادا کرے، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقہ بھی ہمیں بتا دیا۔ طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد نفل نماز پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر پڑھے، اس کے بعد میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 100 مرتبہ پڑھ کر پھر رکوع کرے، اور پھر جو ہے پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر جو ہے الحمد شریف پڑھنے کے بعد ایک بار سورہ قدر پڑھے، اور پھر 100 مرتبہ قل اللہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت پر سلام پھر لیتا ہے، تو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار ثواب عطا کرتا ہے، بے شمار یعنی جس کی کوئی حد نہیں ہے، اتنا ثواب عطا کرتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ کس میں جو ہے ظواہر خمسہ نام کی کتابیں موجود ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بندہ 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے ادا کرے جس طرح سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو اللہ اسے بے شمار ثواب عطا کرتا ہے۔ اور ایک روح البیان کی روایت موجود ہے کہ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص، جو بندہ
شب بارات جو بھی جو ہے شب قدر یا شب بارات، یہ دو راتیں جو جو ہے بڑی فضیلت والی راتیں، اس رات میں اگر سچے دل اور ایمان و اخلاص کے ساتھ اگر نفل نماز پڑھتا ہے، اب وہ نفل نماز کوئی بھی ہو، صلاۃ و تسبیح ہو، کوئی بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، روح البیان کی روایت موجود، روح البیان میں یہ روایت موجود ہے کہ کوئی اگر بندہ سچے جو ہے دل کے ساتھ ایمان والا ہو اور نفل نماز اگر وہ پڑھے، میں نفل نماز کی اس میں کیٹیگری نہیں بتائی گئی ہے کہ نفل نماز کون سی ہو، وہ نماز جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ بھی نماز نفل ہو سکتی ہے، صلاۃ و تسبیح وہ بھی نفل نماز میں، یا پھر دو رکعت کر کے آپ جو بھی نفل نماز پڑھتے ہیں، ان ساری نفل نمازوں کا ثواب یہ ہے۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روح البیان میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ رات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کہ 1000 مہینوں سے کیا ہے، افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اتنا ثواب دیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کی ہم قدر کریں، اس رات کی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی رکھ دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس رات سے محروم رہا، جو بندہ اس رات کی قدر نہیں کرتا تو پھر وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا، دنیا کی جتنی ساری بھلائیاں ہیں ان ساری سے وہ محروم رہا، جو ہے اسے ملے یا نہ ملے کوئی مقصد نہیں اس کا، اگر اس نے اس رات کی قدر نہ کی تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھے۔ اور میں یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں، اگر آپ میں سے کسی بھائی کی نماز قضا ہوئی ہو، قضا رہ گئی ہو، یا پھر بعد میں اس کو پتہ چلا کہ مجھے نمازیں پڑھنی ہے، یا اس کو بعد میں علم ہوا، یا اسے کسی جو ہے مبلغ نے بعد میں بتایا کہ بھئی جو ہے بندہ جب کوئی اگر مرد ہے اور 12 سال کے اوپر اس کی عمر ہو جاتی ہے تو پھر اس پہ نمازیں فرض ہو جاتی ہے، یا پھر اگر کوئی عورت ہے تو 9 یا 10 سال کی ہوتی ہے بچی، اس کے اوپر اس کی نمازیں جو ہے اس پر فرض ہو جاتی ہے، اب وہ 15 سال یا تقریباً 20 سال کا، تب اسے پتہ چلا کہ مجھ پر تو نمازیں فرض تھی، باقی میں نے بھی ساری نمازیں چھوڑ رکھی ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ ایسی راتوں میں وہ نفل نمازوں کو چھوڑ کر کے اپنی قضا نمازوں کو پہلے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جب آپ قضا نمازیں پڑھو گے تو نفل کا بھی ثواب ساتھ میں آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ جو فرض نمازیں ہیں جو آپ نے چھوڑ رکھی ان کا سب سے پہلے قیامت کی دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھ پر جو نمازیں فرض کی تھی ان کا حال کیا تھا، تو پھر یہ نفل نماز پڑھنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر آپ کی نمازیں مکمل ہے تو آپ نفل نماز پڑھیں۔ نفل نماز میں آپ جیسا میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آپ کے سامنے رکھ دی کہ آپ اس طرح سے بھی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ و تسبیح جو کہ میں نے اس کا بھی طریقہ میں نے اپنی جو ہے اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے، صلاۃ و تسبیح بھی آپ پڑھیں، آپ سے جتنے بھی نفل نماز ہو سکیں آپ پڑھیں۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کا پاک نام لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، جس کا طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا کہ شب قدر میں ہمیں دعا کس طرح سے کرنی چاہیے۔ اس کا طریقہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ دعا کس طرح سے کرنی چاہیے، اور یہ میں ترمذی پاک کی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کے راوی حضرت ہم سب کی ماں حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پالوں، یعنی وہ جو طاق راتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اگر ان میں سے کوئی رات اگر وہ طاق رات میں روزانہ عبادت کرتی رہوں، میں 21 کو عبادت کروں، 23 کو عبادت کروں، 25 کو عبادت کروں، جو ہے پھر 27 کو عبادت کروں، پھر 29ویں رات کو عبادت کروں، اگر ان میں سے کوئی رات مجھے اگر وہ مل جائے تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں کون سی دعا مانگوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ ترمذی پاک حدیث پاک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے عائشہ اگر ایسی رات تمہیں مل جائے، وہ رات تمہیں ملے، تو اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کیا کرو۔ کون سی دعا؟ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو میرے گناہ بھی معاف کر دے، مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ ترمذی پاک کی حدیث پاک ہے۔ اس طرح سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور یہ نہیں ہو کہ مطلب جو ہے صرف دنیاوی دعا کریں، آپ دنیاوی دعا کے ساتھ آخرت کی دعا بھی کریں، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، جو ہے سب کے لیے آپ دعا کریں اس رات میں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، صرف شرط یہ ہے کہ وہ عمل جو نیک عمل ہونا چاہیے، اور ہمارا جو ہے جو عمل ہے وہ سچے دل سے ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمیں بھروسہ ہے، ہم جو ہمارا جو ایمان پکا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہی ثواب ملے گا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک جو ہے 1000 سال جو ہے عبادت کرتا رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی دے دی جو کہ اگر اس میں بندہ عبادت کرے تو 1000 مہینے سے بہتر جو رات ہے، اتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے ہمیں رمضان عطا کیا۔ کون سا رمضان؟ وہ رمضان کی جس میں اگر کوئی بندہ سنت پڑھے تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ 1 فرض کے برابر ہے، اور اگر 1 فرض پڑھے تو 70 فرض کے برابر۔ ایسا رمضان ہمیں عطا کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی موقع دے دیا ہے کہ جو شیطان ہر سمے جو ہے ہماری جو ہے چوٹی پکڑ کے بیٹھا رہتا، ہمیں ہر سمے گناہوں میں جو ہے ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں قید کر دیتا ہے۔ ہمیں ایسا رمضان عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی مہربانی یہ ہے کہ اسی رمضان میں ہمیں ایک ایسی رات عطا کرتا ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں پر خاص فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو اب ہم سب کو چاہیے کہ اس رات کی ہم قدر کریں، اور میں نے بتا دیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس رات میں۔ اب اگر کوئی یہ بندہ جانتا ہو کہ میں پوری رات صرف بیٹھ کر کے موبائل چلا کر کے رات صرف اپنی جو ہے رات کالی کر لوں میں، یا پھر بیٹھے بیٹھے دنیاوی باتیں کر کے رات کالی کر لوں میں، یا پھر جو ہے ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے رات کالی کر لوں میں، تو ایسی راتوں کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا ہمیں۔ اور ہم ایسی راتیں کتنی ہم خراب کر چکے ہیں جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ الٹا ہمیں نقصان ہی ہوا اس کا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو، دنیا میں ہمیں عزت حاصل ہو، آخرت میں جو ہے ہماری آخرت اچھی ہو، ہماری قبر میں روشنی ہو، تو پھر ہمیں ان راتوں کی قدر کرنی پڑے گی۔ اگر ہم ان راتوں کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا۔ تو کیونکہ اس وقت جو ہے وہ تاک راتوں کا جو ہے رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ جو ہے ہم سے جو بھی عبادت ہو سکے ہم وہ عبادت کریں راتوں میں، جو ہے اپنے گھر والوں کو کہیں عبادت کرنے کو، اپنی ماں بہنوں کو کہیں کہ نفل نماز پڑھے۔ اگر ہماری نمازیں قضا ہوئی تو نمازوں کو قضا کرنے کی جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ہر ایک نیک عمل اپنی بارگاہ میں ضرور قبول کرے گا، اور ہمارا جو اگر ہم ایسی راتوں کی جب ہم قدر کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ایمان بھی مضبوط کرے گا، اور جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ تو جو بھی بھائی اس جو ہے ایسی راتوں کی قدر کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ جو ہے تمام بھائیوں کے لیے دعا کریں، سب کے لیے، جتنے بھی لوگ دنیا میں اس وقت پریشان حال ہے، بیماری کی وجہ سے پریشان حال ہے، یا قرض میں مبتلا، یا کوئی بیمار ہے، چھوٹی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، یا کوئی جو ہے بیوہ عورتیں ہیں، یا کوئی بچیاں ہیں بڑی بڑی جن کا ابھی تک رشتہ نہیں ہو رہا ہے، ان کے لیے بھی آپ دعا کریں۔ اور جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، جس وجہ سے بھی پریشان ہیں، تمام دنیا کے لیے آپ دعا ضرور کریں، ایسی راتوں کی قدر کریں اور تمام کے لیے دعا کریں۔ اور جو بھی نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہے، ایک بار پھر میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی قضا نماز پوری کرنے کی جو ہے کوشش کریں۔ قضا نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے، اور بڑا آسان طریقہ میں نے اپلوڈ کر کے رکھا ہے، آپ جو اسی لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ضرور ان راتوں کی قدر کریں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور تمام بھائیوں کے لیے دعا ضرور کرنی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔